کیے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے ادھیکش علی جناب شارق نقشبندی کا نام لینا چاہوں گا، وہ آپ کے شہر کے ادھیکش ہے، آپ کے پردیش ادھیکش ہے علی جناب امتیاز جلیل صاحب، اور ہندوستان میں ہمائن کے جو سرپرست ہیں، جو ہمارے قائد ہیں علی جناب اسد الدین بیرسٹری صاحب، ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے۔ میں ایک بات آپ کو صرف MIM کے اس اتحاد کے تعلق سے، جن کا مقصد اور جن کا موٹیو اور جن کا مونوفیسٹو، جن کا مینیفیسٹو یہ اتحاد ہے، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1923 میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا گیا تو مولانا نے اپنے ادھیکش بھاشن میں ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہاں پر میرے تمام دھرموں کے لوگ موجود ہیں، تمام مذہبوں کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ MIM تمام دھرموں کا سمان کرنا جانتی ہے۔ امتیاز جلیل صاحب صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں، وہ تمام اورنگ آباد کے، تمام مہاراشٹر کے اور ہندوستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی کر چکے ہیں اور ہم اسمبلی میں بھی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا کہ اگر اس وقت آسمان کی بدریوں سے کوئی فرشتہ نیچے اتر آئے اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ ہندوستان کو اسی پل آزادی مل سکتی ہے، اسی لمحے آزادی مل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ یہاں کا ہندو مسلم اپنے اتحاد سے دستبردار ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں، تو میں اس فرشتے کی یہ بات ماننے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہندوستان کو آزادی ملنے میں تھوڑی دیری ہوئی، کچھ تاخیر ہوئی، تو یہ صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا اتحاد، ہمارا بھائی چارہ، ہمارا امن اور ہمارا پیار جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اب آپ صرف ہندوستان کا نقصان برداشت کرنا چاہتے ہیں، یہ عالم انسانیت کو نقصان، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، MIM عالم انسانیت کی بات کرتی ہے، تمام عالم کے مسلمانوں کی بات کرتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب نہ صرف تمام مسلمانوں کے بلکہ پوری قوموں کے لیڈر کے طور پر ہم سب لوگوں کے درمیان پہچانے جا رہے ہیں، جانے چاہ رہے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر اپنے انگلی سے اپنے نام کی لکیر پھینک چکے ہیں۔ میں صرف یہی بات آپ سے کہنے آیا ہوں۔ آئیے، میں نے 2-3 شعر جو اس وقت جو بہت برے نعرے چل رہے ہیں ان پر کہے ہیں، وہ سن لیجئے، پھر وہ نظم سنا دوں گا جس کا آپ کو انتظار ہے۔ پہلی بات تو وہ جو بہت بری طرح کا نعرہ ہے، اس نعرے کو میں اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ میں اتنا بگڑا ہوا آدمی ہوں کہ مجھ جیسا بگڑا ہوا آدمی اس اتنے شریف نعرے کو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کیا ہو رہا ہے یہ میرے بھارت مہان میں، کیا ہو رہا ہے یہ میرے بھارت مہان میں، بارود بک رہا ہے گلوں کی دکان میں۔ کیا ہو رہا ہے یہ میرے بھارت مہان میں، بارود بک رہا ہے گلوں کی دکان میں، جس کو بھی دیکھیے وہی نفرت کی بولی، جس کو بھی کوئی یہاں سے لکھنؤ سے، کوئی وہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے کون سے نعرے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام تو پیغام ہی سلامتی کا ہے۔ جس کو بھی دیکھیے وہی نفرت کی بولیاں، کانٹے اگے ہو جیسے یہاں ہر زبان میں، بٹو گے تو کٹو گے جو کہے ان کو بتا دو، بٹو گے تو کٹو گے جو کہے ان کو بتا دو، جوڑو گے تو جیتو گے ہندوستان میں، بٹو گے تو کٹو گے تو کہے ان کو بتا دو، جوڑو گے تو جیتو گے ہندوستان میں۔ اور یہ جو آ رہی ہے تمہیں پیار کی مہک، مجھ سے جو آ رہی ہے تمہیں پیار کی مہک، ہندوستان بسا ہے میرے جسم و جان میں۔ مجھے یہ طاقتیں کبھی الگ نہیں کر سکتی اس ملک سے۔ ایک اور نام، ہمارے امتیاز جلیل صاحب تو 30 سے کھڑے ہوئے ہیں، اورنگ آباد کی مشرق سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اورنگ آباد
इस्लामाबाद सेंट्रल से हमारे सिद्दीकी साहब हैं, और जनाब नासिर सिद्दीकी साहब वो भी खड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी चाहता हूं, उनके लिए भी आप तालियां के लिए है। और मैं सलाम करता हूं समीर बिल्डर भाई को, और आपकी मौजूदगी में समीर साहब से कहना चाहता हूं